والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. یہ ہمارا آپ کی خوش نصیبی ہے، ہم لوگوں کی سعادت مندی ہے، ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ یاد حبیب میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ دیر تک گفتگو کروں، حصول برکت کے لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما سرمدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ میری طرف رکھو بھائی. یہ کیا عادت ہے؟ دلبر صاحب انشاءاللہ پھر آئیں گے اور پھر سنائیں گے. وہ ہمارے بہت عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ترقیوں سے مالا مال فرمائے. آپ لوگ میری طرف کچھ دیر توجہ رکھیے. نعت شریف بھی آپ سنیے اور علماء جب خطاب کریں تو ان کے خطاب کو بھی سننے کی کوشش کیجیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ نعت شریف میں تو خوب مچلتے ہیں، خوب جھومتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن جب تقریر کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ چائے کے بہانے اور پیشاب کرنے کے بہانے چلے جاتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. صرف نعت شریف سن لینے سے کام نہیں چلے گا. نعت شریف سننا چاہیے، ضرور سننا چاہیے. نعت شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، لیکن نعت شریف سننے کے ساتھ ساتھ ہم کو دین بھی تو سیکھنا پڑے گا، مذہب کو بھی تو جاننا پڑے گا. آج ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ آج ہم علماء کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، آج ہم دین کے علماء کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں، نعت خانوں کو ترجیح دے رہے ہیں، شعراء کو ترجیح دے رہے ہیں، جلسہ کراتے ہیں، بھیڑ بھاڑ لگاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن علماء جب تقریر کریں تو بھاگ چلے جاتے ہیں. دین تم کہاں سے سیکھو گے؟ مذہب کہاں سے جانو گے؟ طلاق کا مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ نکاح کا مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ آج بغیر نکاح کے بہت سے لوگ غیر عورتوں کو لے کر کے گھوم رہے ہیں. اس کا کیا وبال ہے؟ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آج بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر لے رہی ہیں. 8 لاکھ مسلمان بیٹیاں جو ہیں ہندوؤں سے شادی کر کے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہیں. یہ رونے کا وقت ہے کہ نہیں؟ آنسو بہانے کا وقت ہے کہ نہیں؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟
لیکن ہم تو دین سیکھیں گے نہیں، مذہب سیکھیں گے نہیں، بس واہ واہ کریں گے، جھومیں گے، مچلیں گے اور سوچیں گے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آپ نعت شریف سنیے، نعت شریف پر مچلیے، خوشی منائیے، اچھی بات ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس کا بھی صلہ ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ علماء کے خطاب کو بھی سننا اپنے لیے لازم و ضروری سمجھیے۔ آپ گھر سے چلیے تو یہ نیت کر کے چلیے، یہ سوچ بنا کر کے چلیے کہ آج جائیں گے، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آباد سے تشریف لا رہے ہیں، وہ کیا بیان فرماتے ہیں، کیا دین کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا مذہب سکھاتے ہیں، کیا مسئلہ بتاتے ہیں، ہم آج سیکھ کر کے آئیں گے، جانکاری لے کر کے آئیں گے، اپنے معلومات میں اضافہ کر کے آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، ضرور آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، ضرور آپ میں تبدیلی آئے گی، ضرور آپ کے اندر اصلاح پیدا ہوگی، ضرور آپ کی زندگی میں نکھار آئے گی۔ لیکن آئے نعت شریف سنیں، نعت شریف کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، 100 میں سے 5 لوگ نعت شریف کو سمجھتے ہوں گے، اور زیادہ لوگ آواز کو سن کر کے اور انداز کو دیکھ کر کے مچلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو نعت شریف سمجھ میں آتی ہے؟ انداز کو دیکھ لیا، ایک مرتبہ ادھر سے ادھر گھوم گئے شاعر صاحب، سارا مجمع جھوم گیا، اور شاعر صاحب نے کیا پڑھا پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرو، مسلمانوں سدھرنے کی کوشش کرو، صرف آواز اور انداز پر نہیں جاؤ، علماء کرام سے سچی محبت رکھو، علماء کرام کی سچی عقیدت اپنے دل میں بیٹھاؤ، ان کے چہروں کو دیکھو، یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان حضرات کے چہروں کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے۔ آپ کچھ سنیں نہ سنیں، کچھ پڑھیں نہ پڑھیں، کچھ بولیں نہ بولیں، آپ محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ جلسے میں بیٹھ کر کے ان بزرگوں کے چہروں کو دیکھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہم سب کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، جو عالم دین سے ملاقات کرنے جاتا ہے حقیقت میں مجھ سے ملاقات کرنے جاتا ہے، جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا ہے ان کی مجلس میں، وہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، اور جو عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے وہ مجھی سے مصافحہ کرتا ہے، اور جو دنیا میں عالم دین کے ساتھ ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو کل میدان قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو میرے ساتھ جنت میں بیٹھائے گا۔ تو عالموں سے سچی محبت اور عقیدت پیدا کیجئے، عالموں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کیجئے، موقع نکال کر کے دین سیکھنے کی کوشش کیجئے، مذہب سیکھنے کی کوشش کیجئے، ہمارے اندر جو خرابی اور برائی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ ایک نکاح میں میں گیا، نکاح پڑھانے لگا تو دستور کے مطابق میں نے دولہا کو کلمہ استغفار پڑھانا شروع کیا، پڑھو بابو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ دولہا میاں آنکھ بھاؤں چڑھانے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ مجھ کو توبہ کروا رہے ہیں؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آپ ہم کو توبہ کیوں کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا جناب آپ داڑھی چھلوائے ہوئے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ داڑھی چھلانا، داڑھی مڈوانا یہ حرام ہے، ایسے لوگوں کی شہادت معتبر نہیں ہے، مقبول نہیں ہے، ایسے لوگوں کی امامت درست نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو کیا داڑھی چھلانا گناہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا،
سب سے ہے نا ظاہری گناہ تو یہ ہے آپ کا کہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو خاموش ہو گئے اور میں نے پڑھایا تو انہوں نے پڑھ لیا۔ تو آج ہم اور آپ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ کیا نماز نہیں پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑی وعید ہے، نماز نہیں پڑھنے پر بہت بڑی سزا ہے۔ نماز پڑھنا فرض عین ہے، اگر حاکم اسلام ہو تو بے نمازیوں کو قتل کر دے، اتنا شدید حکم ہے اس کے لیے، لیکن آج ہمارا اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے ویشالی مظفر پور کہ اکثر و بیشتر گاؤں بستیوں کی مسجدوں میں نماز کے وقت چلے جائیے، کہیں کہیں کچھ نمازی ملتے ہیں، ورنہ زیادہ تر امام صاحب ہی اذان دیتے ہیں اور امام صاحب ہی تکبیر کہہ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تکلیف کی بات ہے کہ نہیں کہ مسجد تو آپ نے بنا لی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ امام صاحب کو رکھ لیا، امام صاحب اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، فرض ادا ہو گیا۔ ایک بستی میں گیا میلاد پڑھنے کے لیے، عشاء کا وقت میں نے پوچھا، کہا کہ حضرت عشاء کا وقت تو اتنا بجے ہے لیکن جماعت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ امام صاحب گھر چلے گئے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں ہے، اس لیے جماعت کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، جب جو چاہتا آ کے پڑھ لیتا اکیلے۔ میں کہا کس قدر افسوس کی بات ہے، امام صاحب نہیں رہیں گے تو ٹائم سے اذان نہیں ہوگی، امام صاحب نہیں رہیں گے تو وقت سے اذان نہیں ہوگی، جماعت نہیں ہوگی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہر بستی میں امام اور مؤذن کے علاوہ کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ امام اگر مجبوری میں چلا جائے کچھ دن کے لیے تو وقت پہ اذان ہوتی رہے، وقت پہ جماعت ہوتی رہے اور بدستور لوگ جماعت سے نماز پڑھتے رہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہو وقت پر اور جماعت بھی نہیں ہو۔ حضرات سامعین کرام، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کو آباد کریں، نماز پابندی سے جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ہم آباد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہمارے لیے دعا کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہم ویران چھوڑ دیں گے تو ہماری تباہی کے لیے بددعا کرے گا، بددعا کرے گا۔ ایک بزرگ ایک بستی میں گئے، دیکھا کہ بستی کا حال بہت زیادہ ہی خراب ہے، لوگ تنگدستی میں مبتلا ہیں، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رات میں مسجد میں انہوں نے قیام کیا، اسی میں آرام کیا۔ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو مسجد کے در و دیوار سے آواز آ رہی ہے، مولا اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اس بستی کے لوگوں نے مجھ کو ویران کر رکھا ہے، اس لیے مولا تو ان لوگوں کو ویران فرما دے، ان لوگوں کو تباہ کر دے، ان لوگوں کو برباد کر دے۔ تو اللہ کا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بستی آخر پریشان کیوں ہے، ویران کیوں ہے، بے آباد کیوں ہے، آفت زدہ کیوں ہے، تنگحالی میں کیوں مبتلا ہے، پریشانی میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد کو آباد نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ تباہی میں ہے، تنگحالی میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے۔ تو صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بستی میں گئے، لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، ایک بہترین جلسہ کیا، سب لوگوں کو بیٹھا کر کے لوگوں کو سمجھایا، اے لوگوں تم لوگوں کا حال برا اس لیے ہے کہ تم لوگ مسجد کو آباد نہیں کرتے ہو، تم لوگ اس لیے تباہ ہو کہ مسجد کو ویران کیے ہوئے ہو، اس لیے تم لوگوں کو بربادی نے پریشان کر رکھا ہے کہ تم لوگ وقت سے نماز نہیں پڑھا کرتے ہو، تم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگ خوشحال ہو جاؤ گے، تم لوگوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، تم لوگوں کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔